مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے. جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جو جواں بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جو جواں بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے بھی کچھ بھی نہ کھویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے بھی کچھ بھی نہ کھویا وہ حسین، جس نے اپنے بچوں کی دے دی سخاوت وہ حسین، جس نے اپنے بچوں کی دے دی سخاوت وہ حسین، جس نے ہنس کے پی لیا جام شہادت وہ حسین، جس نے ہنس کے پی لیا جام شہادت وہ حسین. اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. اور کربلا کی زمین، اعلیٰ حضرت بولیں کہ کربلا کی زمین اور امام حسین، کربلا کی زمین اور امام حسین، کربلا کی زمین اور امام حسین. اس شہید محبت پہ لاکھوں سلام، وہ شہید محبت پہ لاکھوں سلام. اور کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول. کربلا تیری عظمت پہ لاکھوں سلام. پیارے مسلمانوں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بہت اعلیٰ شان ہے، آپ کا مقام بہت اعلیٰ مقام ہے. جس طرح پوری کائنات میں سارے نبیوں میں جب سے دنیا بنی اور ہمارے نبی تک جتنے نبی آئے، سارے نبیوں میں افضل اور اعلیٰ مقام ہمارے نبی کا ہے. جس طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سارے نبیوں میں اعلیٰ ہے، سارے نبیوں میں افضل ہے، سارے نبیوں میں اونچا ہے، اسی ہی طرح جب سے دنیا بنی اور حضرت امام حسین تک اور قیامت تک جو لوگ شہید ہوتے رہیں گے، دنیا بنی جب سے لے کر کے قیامت تک جو اسلام کے خاطر شہید ہوئے ہیں اور ہوں گے اور ہوتے رہیں گے، سارے شہیدوں میں سب سے اعلیٰ اور افضل مقام حضرت امام حسین کا ہے، جنہیں اللہ رب ذوالجلال نے شہید اعظم بنایا ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے شہید اعظم کے مقام پر فائز فرمایا ہے. سنو مسلمانوں، امام حسین کی شان کیا شان ہے، امام حسین کا مقام کیا مقام ہے، امام حسین کا درجہ کیا درجہ ہے. غور کرو مسلمانوں، اپنے اپنے گھروں میں رہ کر نمازیں پڑھنا آسان ہے، اپنے اپنے گھروں میں رہ کر قرآن پڑھنا آسان ہے، مسجدوں کے اندر نمازیں پڑھنا آسان ہے، مسجدوں کے اندر اللہ اللہ کرنا آسان ہے، مسجدوں کے اندر اللہ کی تسبیح پڑھنا آسان ہے، مسجدوں میں عبادت کرنا آسان ہے، حجروں کے اندر اذانیں پڑھنا اور عبادت کرنا آسان ہے، اور بہت ساری عبادتیں گھروں کے اندر اپنے گھروں میں محلوں میں رہ کر کرنا آسان ہے. لیکن یاد رکھو مسلمانوں، کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر حضرت عباس کے بازو قلم ہوتے دیکھ کر، اونو محمد کی لاشوں پر گھوڑے دوڑتے دیکھ کر، اور حضرت علی اصغر شیر خوار بچے کے حلق میں تیر پیوست ہوتا دیکھ کر، حضرت علی اکبر کی قربانی ہوتے دیکھ کر، اپنے خیموں میں آگ لگتے دیکھ کر، اپنے احباب کو، اپنے عزیزوں کو، اپنے خاندان کو پیاسا تڑپتا دیکھ کر، پیاسا پھڑکتا دیکھ کر، اپنے خیموں میں لوگوں کو، عورتوں کو، اپنے گھر کے بچوں کو پیاس کے مارے پلکتا دیکھ کر، اور پریشانی اپنے خاندان والوں کو دیکھ کر، اپنے پریشانی کے حالت میں اپنے کنبے کو، اپنے بیوی بچوں کو دیکھ کر کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر سجدہ کرنا حضرت امام حسین کا کام ہے. امام حسین جیسا سجدہ پوری دنیا کے اندر نہ کوئی کرے، نہ کر سکے، اور نہ قیامت تک کر سکتا ہے. پیارے مسلمانوں، امام حسین کا سجدہ وہ سجدہ ہے کہ آپ کے اوپر تیروں کی بوچھاریں ہوتی رہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا ہے، آپ نے اسلام کی خاطر اپنے آپ کو کربلا کے میدان میں اپنے کنبے کو قربان کیا ہے. آپ کے اوپر تیروں کی بوچھاریں ہوئیں، آپ پر خنجر چلے، آپ پر بہت سارے حملے ہوئے، آپ بارگاہ الہی میں سجدے میں پہنچے ہیں. سجدہ کر کے ہمیں یہ دکھایا ہے کہ تمہیں کتنی پریشانی آ جائے لیکن نماز مت چھوڑنا، تمہیں کتنی مصیبت کا سامنا کرنا پڑے لیکن نماز مت چھوڑنا، تمہیں کتنی مشکلات
मुश्किलात का सामना करना पड़े, लेकिन नमाज मत छोड़ना। प्यारे मुसलमानों, आज हम देखते हैं, कहते हैं हम इमाम हुसैन के दीवाने हैं, इमाम हुसैन के चाहने वाले हैं, इमाम हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे। अगर हम इमाम हुसैन का सच्चे दिल से दामन पकड़ेंगे तो हम नमाजों के पाबंद होंगे, हम नमाजें पढ़ेंगे, हम अपने बच्चों को नमाजों की ताकीद करेंगे। ऐसी कह लेने से काम नहीं चलेगा कि हम इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं, हम इमाम हुसैन के दीवाने। गौर करो मुसलमानों, अगर हम सच्चे इमाम हुसैन के आशिक हैं, दीवाने हैं, तो नमाज पढ़नी होगी, इमाम हुसैन की सीरत पर अमल करना होगा, इमाम हुसैन के नक्शे कदम पर चलना होगा। गौर करो, करबला की भयानक मंजर में, करबला की तपती हुई रेत पर इमाम हुसैन ने सजदा किया, और ऐसा सजदा किया जिसको शायर कहता है कि इसकी हिम्मत पर अली शेरे खुदा को नाज है, इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है। सजदे तो सबने किए, इसका नया अंदाज है, इसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। इमाम हुसैन की